السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 پڑھی ہے، اور یہ 10 آیتیں ہیں آخر کی۔ سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں، جن میں سے آخر کی جو 10 آیتیں ہیں بہت ہی اہم ہیں، بہت اہم آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنا تعارف کرایا اور قرآن کا تعارف کرایا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، دن آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد رات، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا آ رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، ان چاروں چیزوں میں، آسمان اور زمین میں، رات اور دن میں، یہ چار مخلوق اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہیں، عظیم مخلوق ہیں۔ تمام مخلوقات، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ باقی سب چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، اور پیدا کیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ سب مخلوق، جن میں سے چار مخلوق سب سے بڑی ہیں، آسمان، زمین، رات اور دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات، یہ چاروں ہمارے بڑے پتے ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے نہیں ہے، سب کو ان چاروں میں کوئی عبرت نہیں ملتی ہے۔ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں ان چاروں سے، جو عقل والے نہیں ہیں وہ مجھے ان سے بھی نہیں پہچانتے، اس لیے کہ وہ جب سے وہ دنیا میں آئے ہیں وہ رات اور دن دیکھ ہی رہے ہیں، آسمان بھی اوپر ہے، زمین بھی نیچے ہے، وہ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی خاص عبرت وہ کچھ بھی نہیں لیتے، یوں سرسری طور سے اور عادتاً بس وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور وہ اللہ کو پہچان ان چاروں آیتوں سے نہیں پاتے ہیں۔ لآیات، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، عظمت کی، بڑائی کی، وجود کی۔ اللہ کی وجود کی بھی نشانی ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ آسمان بلند کس نے کیا؟ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ زمین کس نے بچھایا؟ اللہ نہیں ہے تو یہ رات اور دن کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ کے وجود کی بھی نشانی ہے، اللہ کی قدرت اور عظمت اور بڑائی کی بھی نشانی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء 12-15 میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو اپنی دو بڑی نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، رات کو تاریکی اللہ نے کہا ہم دیے ہوئے، رات کو تاریک ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً،
اور دن کو دیکھنے اور ڈھالنے کا ذریعہ اور روشنی ہم نے دے رکھی ہے۔ یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے، یوں ہی نہیں کہ بس یوں چل رہا ہے، کسی کے بنانے سے بنا ہے، کسی کے چلانے سے یہ نظام چل رہا ہے، خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کام بغیر کرنے والے کا نہیں ہوتا۔ پھر تعارف کرایا کہ عقل والے ہیں کون؟ عقل والے کون؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہیں جب بھی، وقعودا بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، یہ ہیں عقل والے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ عقل والے ہیں کہ بے عقل ہیں ہم لوگ، اسی آیت کی روشنی میں خود جائزہ لے لیں۔ یہ قرآن جو ہے بھائی آئینہ ہے، آئینہ، یہ سامنے رکھیں پھر اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم کیا ہیں، عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں، کیا ہیں۔ فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں، کھڑے ہیں جب بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں جب بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ تین ہی حالت ہے نا، یا تو ہم کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے، چوتھی تو کوئی حالت ہے نہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ باقی اگر اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں عقل والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں عقل والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں عقل والا وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، بڑا ہی بیان کرے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل والوں کا کیا کام ہے؟ عقل والوں کا کام ہے آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان کی پیدائش میں، کہ بغیر کسی ستون کے جس ذات عالی نے اس کو کھڑا کیا ہے وہ کتنا فل پاور ہے، کتنا زبردست طاقت کا نام ہے، محض اس کے امر کی وجہ سے، آرڈر کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے آسمان اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑا، آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے، محض اس کے آرڈر سے، حکم سے، اس نے حکم دیا یوں کھڑے رہنا ہے قیامت تک۔ بس مجال ہے کہ آسمان بس سمس ہو جائے، اپنے جگہ سے ہٹ جائے۔ جگہ فرمایا پارہ 21 سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے پتوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا قائم رہنا بھی ہے بِأَمْرِهِ، اس کے امر سے، اس کے حکم سے، ورنہ تو کوئی پلر ہے نہیں، ظاہری اعتبار سے ہے کوئی چیز، کوئی سبب ہے بھائی قائم رہنے کے آسمان کے؟ نہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ سبحانہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے، اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ترونها تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہے، تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو کہ بغیر کسی ستون کے اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ بھائی عادتاً چونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اس لیے یہ بڑی چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی، دنیا کی تمام چیزیں معجزہ ہی معجزہ، تعجب خیز ہی ساری چیزیں ہیں، تعجب کی چیزیں۔ بتائیے ایک گٹھلی سے تناور درخت نکل آنا، یا یہ کم تعجب کی چیز ہے؟ ایک قطرے سے زندہ جاوید خوبصورت انسان کا نکل آنا، یہ اللہ کی قدرت کی بات نہیں، یہ معجزہ نہیں، ساری چیزیں معجزہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکل آنا یہ معمولی چیز ہے؟ اصل میں ہم لوگ غور نہیں کرتے اللہ کی قدرت، عادی ہے ان چیزوں کے۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرتے ہیں، عقل والے جو ہیں ان کا کام کیا ہے؟ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ فی خلق السماوات، آسمان کی پیدائش میں، کہ اللہ نے کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، سات آسمان، ایک نہیں 7 آسمان ہے بھائی، اور ہر آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے کوئی معمولی کائنات بنائی،
اپنی عظمت اور قدرت اور بڑائی کے اعتبار سے یہ کائنات اللہ نے سجایا. اچھا، اور عقل والا جب غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ یہ سنیے، جب عقل والا غور کرتا ہے تو غور کرنے کے بعد کیا تاثر ہوتا ہے اس کا؟ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار اتنا بڑا جہان اور اتنا تعجب خیز جو مناظر ہیں آسمان کا، زمین کا، زمین کی تمام چیزیں، یہ آپ نے کوئی بیکار نہیں پیدا کیا، یہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہاں اتاریں، مسافرین آخرت کو، اور ان کو جانچیں اور پرکھیں کہ کون اب بہترین عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. ربنا کیا کہتے ہیں عقل والے؟ غور و فکر کرنے کے بعد کیا پکارتے ہیں؟ پکار اٹھتے ہیں، کہہ اٹھتے ہیں ما خلقت هذا باطلا، یہ جو کائنات اللہ نے سجا رکھی ہے یہ باطل طریقے سے نہیں، بیکار نہیں، بافائدہ، بامقصد. اور پھر دعا کرتے ہیں سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے کسی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے. یہ اتنا بڑا جہان یوں ہی چل رہا ہے بھائی، بس آئے کھائے چل دیے، اتنا ہی ہے، بس اتنے ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ لوگ آئیں یہاں جو ہے اپنے اعتبار سے موج مستی کریں، بس زندگی گزاریں، کسی کو جوانی تک، کسی کو بڑھاپا، کسی کو بچپنے میں، بس یوں مر جائیں، اتنا ہی ہے. نہیں، اس دنیا کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے، اللہ کا بہت بڑا نظام ہے. سبحانک، پھر کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ سبحانک. اور فکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات بالکل پاک ہے، بیکار پیدا کرنے سے پاک ہے. جو چیز بھی آپ نے بنایا با مقصد بنایا ہے، با فائدہ بنایا ہے. اور وہ کیا ہے بھائی؟ اس زندگی کے پیچھے، اس زندگی کے پیچھے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اس زندگی کے پیچھے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس زندگی کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو عقل مند آدمی مقصد تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے بارے میں دعا کرتا ہے فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیجیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، وہی کامیاب ہے. پھر کیا کہتا ہے وہ بندہ غور و فکر کرنے کے بعد؟ یہ بھی کہتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے پروردگار قیامت کے دن جس کو آپ نے جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ سنا دیا وہاں فقد اخزیت، بس آپ نے اس کو رسوا کر دیا. اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے بھائی، دنیا کی نہیں. دنیا کبھی کم بھی ملتی ہے، کبھی زیادہ بھی ملتی ہے. یہاں زیادہ مل جانا کوئی اللہ کے یہاں کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہیں. قارون کو نہیں ملا تھا، کامیاب ہے وہ اللہ کے یہاں. آخرت میں کامیاب ہے، ناکام ہے. کہاں بتایا؟ اسی قرآن میں بتایا قارون کے بارے میں. فرعون بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، وہ بھی ناکام ہے، اسی قرآن نے ہمیں بتایا. سب کچھ اس کے بعد. ربنا، ہمارے پروردگار جس کو بھی آپ نے تدخل النار، نار میں داخل کر دیا، فقد اخزیت، اسے آپ نے ذلیل اور رسوا اسے کیا ہے. اصل ذلیل اور رسوا کون ہے؟ جو آخرت میں ناکام ہو جائے، دنیا میں نہیں. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں بن کر نہیں آئے گا قیامت، کوئی مددگار. اب اور کیا کہتا ہے بندہ؟ غور و فکر کرتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ، عجیب آیات ہیں ربنا. اور یہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ہم نے یہاں دیکھا تو نہیں آپ کو، لیکن ایک ندا دینے والے کو سنا کہ وہ ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا، پکار کہہ رہا تھا لوگوں اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے، آؤ اس اللہ کی طرف. ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا، اور اسی کی پکار کو سن کر ہم اپنے رب کی طرف آئے، اس کی توحید پر ایمان لائے. وہ ندا دینے والا کون ہے بھائی؟ لکھا ہے مفسرین نے، وہ ندا دینے والا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ہر وقت بلاتا رہتا ہے، ہر وقت بلاتا ہے، وہ یہ کتاب ہے جس کی طرف مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی آتا ہے اس کی طرف؟ بھائی بتائیے کتنا تعلق ہے اس کتاب سے؟
یہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف بلاتی ہے، رات اور دن کے ہر لمحے انسان کو پکار کر کہہ رہی ہے آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ قرآن بلا رہا ہے۔ اور وہ غور و فکر جب کرتا ہے تو اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتا ہے، کس نتیجے پر؟ اور یہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا، ہم نے سنا، سمعنا منادیا، ایک منادی کو، ندا دینے والے کو سنا، ینادی، جو ندا دے رہا تھا للایمان، ایمان لانے کے لیے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر ندا دے رہا تھا، للایمان۔ تو وہ ندا دینے والا کون ہے؟ یہ کتاب ہے جو ایمان کی طرف بلانے والی کتاب کون ہے؟ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ تقوی جو اللہ چاہتے ہیں، وہ تقوی، وہ ایمان، وہ آپ کو اسی کتاب سے ملے گا۔ یہ بات ذرا ہوش گوش سے سنیے، یعنی توجہ سے سنیے اس بات کو، اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیے، جس ایمان کو اللہ چاہتے ہیں اس ایمان کی تفصیل اسی کتاب میں آپ کو، اس کے باہر آپ کو ملنے والی نہیں ہے، اسی کتاب میں ملنا ہے، وہ ایمان جو اللہ چاہتے ہیں، للایمان۔ اور وہ منادی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ منادی یہ کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اے لوگو ایمان لاؤ اپنے رب پر، ایمان لاؤ اپنے رب پر، ایمان لاؤ، وہ ندا دینے والا یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن کیا اس منادی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں لوگ؟ بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو نصیحت مانتے ہو، قلیلا ما تؤمنون، اللہ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ منادی ینادی ان آمنوا بربکم، تو اسی کی ندا اور اسی کو پکار کو سن کر کے فآمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ کو پہچانا اس کتاب سے۔ ربنا، پھر کیا دعا کرتا ہے جب وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے؟ تو یہ بھی دعا کرتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ کو پہچان لیا نا، گناہوں کی معافی سچے دل سے وہی مانگتا ہے جو اللہ کو صحیح معنی میں پہچانتا ہے، وہی اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہی گر گیا۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سے معافی کیوں مانگے گا؟ پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنی خطاؤں کی، کوتاہیوں کی، لغزشوں کی۔ کیا کہتا ہے؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو، لغزشوں کو مٹا دیجیے رجسٹر سے۔ کفر کے معنی آتے ہیں کھرچ کر ختم کرنا، مٹا دینا۔ وکفر عنا سیئاتنا، داغ دھبا بھی جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے اس کا داغ دھبا بھی نہ رہے اس کتاب پر۔ وکفر عنا سیئاتنا، بڑی اہم دعا بھائی، بہت اہم دعا۔ یہ آیات جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ہم نے 190 سے لے کر آیات پڑھی ہیں 193 تک، بہت اہم آیت ہے، بلکہ پورا صفحہ ہی اہم ہے، لیکن اب تو وقت ختم ہو گیا، ورنہ پورا صفحہ آپ کو بناتا۔ عجیب بات ہے، آخری ٹکڑا دعا کا، آخری ٹکڑا، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری وفات دیجیے گا نیکوں کے ساتھ۔ ابرار کسے کہتے ہیں؟ ابرار مانے نیک، ہمیں جب وفات دیجیے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہی دعا یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے بادشاہت عطا کر دی۔ کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے جا کے ہمیں پہنچایا؟ کنویں سے نکالا، یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ کنویں سے۔ اور اس کے بعد کہاں گئے؟ وہ عورتوں کے فتنے میں پھنسا دیے گئے۔ اور اس کے بعد کہاں گئے؟ جیل کے اندر۔ اور اس کے بعد کہاں گئے؟ شاہی تخت پر بٹھا دیا تھا۔ تو آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے گزار کر ہمیں بادشاہ کی کرسی پر واپس پہنچا دیا۔ آپ ہی کا احسان عظیم ہے، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے ہمیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور یہی ذریعہ بن گیا، خواب کی تعبیر کا علم ہی ذریعہ بن گیا بادشاہت کی کرسی تک پہنچنے کا۔ جب آپ سورہ یوسف سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم لوگ تو قرآن سنتے ہی نہیں، نہ کوئی نظام ہے اس کے سننے کا۔ فاطر السماوات والارض، پھر دعا کرتے ہیں آخر میں، موت سے پہلے کی یہ دعا ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے،
ایسے ہی اللہ کو یہاں پہچانا جاتا ہے. نبیوں نے بھی ایسے ہی پہچانا ہے. جو آیتیں ابھی آپ نے سنی ہیں آسمان میں غور کرنا، آسمان و زمین میں، رات اور دن میں، نبیوں نے بھی ایسے ہی اللہ کو پہچانا. نبیوں نے بھی دیکھا نہیں ہے اللہ، ایسے ہی پہچانا. ایسے ہمیں بھی پہچاننا پڑے گا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. ولی توفنی مسلمہ، آگے یہ دعا ہمیں یہ سنا، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے وفات دیجئے گا مسلمان بنائے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس سر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.